بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں آپ کو تاریخ اسلام کی اس پروقار سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب کفار کو دھمکیوں اور ترغیبات کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی تھی تو کفار مکہ بہت پریشان ہوئے۔ ناظرین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ راستے میں کانٹے بچھاتے، عبادت کے دوران جسم اقدس کے اوپر غلاظت پھینکنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ ناظرین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کو خیال میں نہیں لاتے اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں مصروف رہے، حتیٰ کہ جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے۔ ناظرین، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے۔ ناظرین، مشرکین مکہ کے ظلم کا شکار وہ لوگ سب سے زیادہ تھے جو ان کے غلام اور کنیزیں تھیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا۔ مظلوم مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سزائیں تجویز کی جاتی تھیں۔ ناظرین، کے دھوم میں دیکھتی ریت پر ڈال دیتے اور چھاتی پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے اور بعض اوقات آگ پر لوہے کو گرم کر کے جسم کو داغ دیتے۔ سرخ انگاروں پر ننگے جسم لٹا دیتے یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی پڑ جاتی اور اس کے بعد رسی سے باندھ کر گھسیٹتے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک عظیم سماجی انقلاب تھا۔ یہ عرب کی قدیم رسومات اور عقائد کے خلاف ایک زبردست تحریک تھی۔ عرب کے لوگوں کو اپنے آبائی رسومات اور بت پرستی سے بہت عقیدت تھی۔ اسلام نے جب توحید و رسالت کا ڈنکا بجایا تو کفار اپنے آبائی عقائد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، قریش کے دو قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے، ان کے زمانے میں مکہ کی سیاست قبیلہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھی، لیکن عبد المطلب کی وفات کے بعد بنو امیہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ریاست مکہ کے اکثر مناصب ان کے ہاتھ میں چلے گئے۔ ناظرین، بنو امیہ خیال کرتے تھے اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تو قبیلہ بنو ہاشم کی فتح ہو جائے گی، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ ناظرین، اسلام اپنی ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ آخر کار وہ وقت آن پہنچا جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب قریش کے مظالم تیز ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ناظرین، یہ نبوت کا 5واں سال تھا اور اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ کفار مکہ کو جب اس ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا، لیکن اس سے پہلے مسلمان مکہ چھوڑ چکے تھے۔ ناظرین، حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 83 تک پہنچ چکی تھی۔ اس دوران ایک افواہ پھیلائی گئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس بات کے تناظر میں مسلمان حبشہ سے واپس مکہ لوٹنا شروع کر دیا، لیکن یہ خبر غلط تھی کہ قریش والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، قریش والوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر مظالم کرنے شروع کر دیے۔ ایک بار پھر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ ناظرین، اس ہجرت میں 83 مرد اور 20 عورتیں شامل تھیں۔ ناظرین، جب کفار مکہ اپنے ہر فعل میں ناکام ہو چکے تھے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اگر بنو ہاشم کے لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کرتے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ناظرین، اس بائیکاٹ میں رشتہ ناتا، لین دین، خرید و فروخت اور تمام تعلقات منقطع کر دیے گئے اور اس معاہدہ کو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ ناظرین، اس وقت حالات بہت بگڑ گئے۔ قبیلہ بنو ہاشم کے لوگوں نے ایک تنگ گھاٹی میں پناہ لی اور یہ سلسلہ 3 برس تک جاری رہا۔
ناظرین اس دوران مصیبتوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے۔ ناظرین اس دوران مسلمانوں نے صبر کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ 3 برس بعد کچھ معتدل انسانوں نے اس سنگ دلی کے خلاف آواز بلند کی، جن میں ہشام اور زبیر نامی انسان تھے۔ اس معاہدہ کو پھاڑ ڈالا اور بنو ہاشم کو اس حصار سے باہر لے کر آئے۔ ناظرین اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائے گی۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مشکلات کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ ناظرین اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرت زید بن حارث کے ہمراہ طائف کو روانہ ہوئے۔ یہ شہر مکہ سے تقریباً 40 میل دور واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف سرداروں سے ملے، لیکن یہ لوگ اہل مکہ سے بھی 2 قدم آگے نکلے۔ انہوں نے بازاری گنڈوں کو اکسایا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اس طرف سے گزر ہوا تو انہوں نے دونوں اطراف سے پتھروں کی بارش کر دی۔ ناظرین ان بدبختوں نے تالیاں بجائیں اور بد زبانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر لہو لہان ہو گیا اور جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ غریب الوطن مرسل نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی اور اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ وہ زخموں سے چور تھے یہ دعائیہ جملے کہے: اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔